دوستو یہ جو ایک ٹیبل کے گرد 8 افراد مایوس اور افسردہ بیٹھے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی اسکول ٹیچر نالائق بچوں کو اپنے سامنے بٹھا کر لیکچر دیتا ہے، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ ان میں برطانیہ اور اٹلی کے وزرائے اعظم، فرانس اور فن لینڈ کے صدر، جرمنی کے چانسلر اور یورپی کمیشن کی صدر ہیں۔ ان میں سے 4 تو G7 ممالک کے سربراہان ہیں، یعنی کہنے کو انتہائی طاقتور اور امیر ترین ممالک کے سربراہان ہیں، جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے انتہائی مؤدبانہ انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستو یہ سب افراد امریکی صدر کی رشین پریزیڈنٹ پوٹن سے گزشتہ ہفتے الاسکا میں ہونے والی میٹنگ کے بعد ٹرمپ اور یوکرین کے صدر زیلنسکی کی ملاقات میں حصہ لینے یا اس بارے میں اپنا موقف دینے کے لیے وائٹ ہاؤس پہنچے ہیں۔ دوستو اگر رسمی لفاظی اور سرکاری اور مغربی میڈیا پر دیے جانے والے بیانات کو ایک سائڈ پر رکھ دیں تو سیدھی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو خدشہ ہے کہ کہیں ٹرمپ روس کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ نہ کر لیں جس سے روس اور یوکرین تنازع کا کوئی ایسا پرامن حل نکل آئے جس میں روس فاتح نظر آئے اور ان ممالک کی سبکی ہوتی ہو۔ یہ ماضی کی تمام نوآبادیاتی طاقتیں اب بھی خود کو اتنا ہی طاقتور سمجھتی ہیں جیسا کہ یہ کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی، اور یہ روس کو ہر قیمت پر نیچا دکھانا چاہتے ہیں، چاہے اس کے نتیجے میں کتنی ہی بڑی تباہی کیوں نہ ہو جائے اور چاہے یوکرین مکمل طور پر ہی تباہ کیوں نہ ہو جائے۔ برطانیہ، جرمنی، اٹلی اور فرانس وغیرہ کی یوکرین کے معاملے پر 3 طرح کی خواہشات یا مطالبے یا موقف ہیں، جو کہ ظاہر ہے یوکرین کے صدر زیلنسکی کے بھی ہیں، کیونکہ وہ گزشتہ 3 برسوں سے انہی ممالک کے رحم و کرم پر ہیں۔ پہلی خواہش یا مطالبہ ان ممالک کا یہ ہے کہ امریکہ نیٹو کے آرٹیکل 5 کی طرز پر سیکیورٹی گارنٹی یوکرین کو دے، یعنی اگر کوئی ملک یوکرین پر حملہ کرے گا تو یہ حملہ پورے نیٹو اتحاد پر حملہ تصور ہوگا اور تمام نیٹو ممالک امریکہ سمیت اس حملے کا جواب دینے کے پابند ہوں گے۔ دوسری خواہش یا موقف ان ممالک کا کم از کم برطانیہ اور فرانس کا یہ ہے کہ وہ روس کے مقابلے پر اپنی فوجیں یوکرین کی سرزمین پر بھیجنا چاہتے ہیں، یا کم از کم اس کا دعویٰ وہ کر رہے ہیں، اور امریکہ کی اس بارے میں وہ حمایت چاہتے ہیں یا شمولیت چاہتے ہیں کہ امریکہ بھی اپنی فورسز ان کی فورسز کے ساتھ بھیجے یا کم از کم سپورٹ کا اعلان کرے، کیونکہ ظاہر ہے رشیا جیسی بڑی ملٹری پاور کے سامنے ان ممالک کی ملٹریز کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ یورپی ممالک یوکرین کی ملٹری صلاحیت کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے فنڈنگ مہیا یہ کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہنا چاہتے ہیں، اور اسلحہ سازی، نئی میزائل ٹیکنالوجی وغیرہ کی صلاحیت بھی یہ یوکرین کی بڑھانا چاہتے ہیں، تاکہ یوکرین روس کے خلاف زیادہ دیر تک اور لمبے عرصے تک جنگ لڑنے کے قابل رہے۔ لیکن ظاہر ہے اس سے روس کا نقصان تو کم ہوگا، البتہ یوکرین کے لیے یہ اقدامات اور بھی زیادہ تباہی لائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے روس ان تمام ٹیکنالوجی اور کیپیسٹی میں یوکرین سے کہیں آگے ہے۔ دوستو ان طاقتور یورپی ممالک کے ان مطالبات یا خواہشات کو اگر رشیا کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ اعلانیہ پورے یورپ کا رشیا کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ ممالک ویسے تو اس جنگ کے آغاز ہی سے یعنی 2022 ہی سے یوکرین کی مکمل سفارتی، ملٹری، مالی اور ساز و سامان کی صورت میں مدد کرنے کی وجہ سے ظاہر ہے روس کے خلاف حالت جنگ ہی میں ہیں۔ ان کا پہلا مطالبہ یعنی روس کے خلاف یوکرین کو نیٹو طرز کی گارنٹی دینا تو وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی۔ اگر اسی مطالبے کو روس نے ماننا ہوتا یا یہ رشیا کے لیے قابل قبول ہوتا تو پھر یہ جنگ آخر روس شروع ہی کیوں کرتا؟ مطلب یہ کہ یہ یورپی ممالک لاکھوں جانوں کا نقصان کروانے کے بعد اور 3 سال سے زائد ایک جنگ لڑنے کے باوجود بھی وہیں پر کھڑے ہیں جہاں یہ 2022 میں کھڑے تھے۔ ان ممالک کا دوسرا موقف کہ ٹروپس آن گراؤنڈ بھیج کر روس کے خلاف یوکرین کی مدد کرنی چاہیے، ایک احمقانہ اور ناقابل قبول عمل ہے۔ اس کا اندازہ شاید ان ممالک کو خود بھی ہے، اسی لیے شاید
3.5 سال گزرنے کے باوجود عملی طور پر انہوں نے ایسا کوئی قدم ابھی تک نہیں اٹھایا۔ ہاں البتہ یوکرین کو اسلحے، ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کی فراہمی، روس پر معاشی پابندیاں اور رشیا کے اثاثے منجمد کرنے جیسے اقدامات کی صورت میں یہ یوکرین کی حمایت ضرور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور دوستو ویسے بھی اگر یہ یورپی ممالک اتنی صلاحیت یا طاقت رکھتے کہ روس کے خلاف ٹروپس آن گراؤنڈ بھیج سکتے تو اب تک یہ ایسا کر چکے ہوتے۔ یہ اسی معاملے میں تو امریکہ کی حمایت چاہتے ہیں۔ یہ دراصل امریکہ کی اس جنگ میں براہ راست شمولیت یا انوالومنٹ چاہتے ہیں، جو کہ دنیا بھر کا ہر ذی شعور شخص جانتا ہے کہ ایسے کسی عملی قدم کا نتیجہ ایک تیسری عالمی جنگ اور ممکنہ طور پر پوری دنیا کی مکمل تباہی کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے، کیونکہ یہ 18ویں صدی نہیں جب یہ کالونیل پاورز ایک دوسرے کے خلاف تلواروں اور بندوقوں سے جنگیں لڑا کرتی تھی۔ آج کے جدید نیوکلیئر ہتھیاروں، ایئر فورس اور میزائل ٹیکنالوجی کی موجودگی میں دو بڑی طاقتوں کی جنگ کا نتیجہ مکمل تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں نکل سکتا، خاص طور پر جب یہ دونوں ممالک نیوکلیئر ٹرائیڈ بھی رکھتے ہوں، یعنی بحری، زمینی اور فضائی، تینوں لحاظ سے نیوکلیئر صلاحیت کے حامل ہوں اور سیکنڈ سٹرائک کی صلاحیت بھی ان دونوں کے پاس ہی ہو۔ روس اور امریکہ دونوں ممالک کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ ابھی تک اس جنگ میں براہ راست انوالو نہیں ہوا، اور نہ ہی روس نے ایک خاص حد سے زیادہ تباہی پھیلانے والے ہتھیار یوکرین کے خلاف استعمال کیے ہیں۔ ورنہ ظاہر ہے اگر روس مکمل جارحیت چاہتا اور اسٹرینٹ کا مظاہرہ نہ کرتا تو یوکرین کو چند ہی دنوں میں انتہائی تباہی پھیلانے والے ہتھیار استعمال کر مکمل طور پر راکھ کا ڈھیر بنا سکتا تھا۔ دوستو ان یورپی ممالک کی تیسری خواہش یعنی یوکرین کی ملٹری صلاحیت کو بڑھانا اور اس کو ہتھیار فراہم کرنا یا جدید ہتھیاروں کی تیاری اور ٹیکنالوجی میں یوکرین کی مدد کرنا، یہ بھی رشیا کے لیے ایک انتہائی ناقابل قبول عمل ہے، کیونکہ روس کا اس جنگ کے آغاز ہی سے مطالبہ ہے کہ یوکرین اپنی ملٹری کی تعداد اور صلاحیت کو محدود کر دے تاکہ آئندہ یہ رشیا کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کے قابل ہی نہ رہے، اور ایسا کرنے کے بدلے میں روس یوکرین پر جارحیت نہ کرنے کی گارنٹی دینے کو بھی تیار ہے، اس قسم کا معاہدہ کرنے کو تیار ہے۔ استنبول میں ہونے والے مذاکرات کے مختلف راؤنڈز میں اور حالیہ ٹرمپ پوٹن ملاقات میں بھی روس کا یہی موقف رہا ہے۔ اب دوستو ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ٹرمپ اور پوٹن کی الاسکا میں ہونے والی حالیہ تاریخی ملاقات کا نتیجہ کیا نکلا۔ ٹرمپ نے اس ملاقات کے بعد غیر مشروط فوری سیز فائر کی بات بالکل بھی نہیں کی، جو کہ یورپی ممالک اور زیلنسکی کا مطالبہ تھا۔ دراصل ٹرمپ بھی اس مسئلے کا دیر پا اور پائیدار حل ہی چاہتے ہیں، جو کہ روس کے مطالبے کے عین مطابق ہے۔ سیز فائر دراصل یورپی ممالک کا مطالبہ اس لیے ہے کہ ان کو عارضی جنگ بندی کے دوران مزید اسلحہ جمع کرنے اور فوجی افرادی قوت تیار کرنے کا موقع مل سکے، اور یہ ایک بار پھر روس کے خلاف پراکسی جنگ یوکرین کی سرزمین سے دوبارہ شروع کر دیں۔ پوٹن یورپ کی اس چال کو سمجھتے ہیں اور میدان جنگ میں اپنی وننگ پوزیشن کو وہ لوز نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جنگ کے محاذ پر تو یوکرین مسلسل شکست کھا رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں جانیں یوکرینی فورسز کی جا رہی ہیں، اور آئے روز یوکرین کا کچھ نہ کچھ مزید علاقہ روس کے کنٹرول میں بھی آتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے جواب میں رشیا کا نقصان بہت کم ہو رہا ہے۔ ٹرمپ اور پوٹن سیز فائر کی بجائے اس مسئلے کے ایک مکمل معاہدے کی صورت میں حل پر متفق نظر آ رہے ہیں، لیکن زیلنسکی اور ان کے اتحادی برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی وغیرہ ایسا نہیں چاہتے اور جنگ کو یوکرین کے ایکسپینس پر جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مغربی ممالک مسلسل یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ روس پورے یورپ کے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ یعنی ان کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ حالانکہ یہ بات ماضی میں جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکل اور فرانس کے موجودہ صدر میکرون خود بھی مان چکے ہیں، ہمیں یورپینز کو رشیا کو ساتھ لے کر ہی چلنا ہوگا، اور اگر ہم یورپ کا تصور روس کے بغیر کریں گے، یعنی
روس کو یورپ کا حصہ نہیں سمجھیں گے تو یہ یورپ کے اپنے مستقبل کے لیے ہی خطرناک ہوگا۔ یعنی رشیا اس کا برا منا سکتا ہے یا رشیا اس کو ایک جیو پولیٹیکل تھریٹ کے طور پر لے گا۔ ایک طرف یہ ممالک روس کو یورپ کے وجود کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں اور دوسری جانب یہ جنگ کے لیے تیار بھی نہیں۔ یعنی نیٹو ممالک جی ڈی پی کا جو پرسنٹیج طے شدہ ہے کہ ہر ملک اپنے ڈیفنس کے لیے خرچ کرے گا، اس پر مکمل طور پر ایون کہ برطانیہ بھی ابھی عمل درآمد نہیں کر رہا، اور امریکہ سے یہ سب ممالک توقع کرتے ہیں کہ وہ یورپ کو تحفظ فراہم کرے۔ حالانکہ نیٹو کی مسلسل روس کی جانب توسیع انہی ممالک نے امریکہ کے ساتھ مل کر سوویت یونین کے کولیپس کے بعد کی ہے، اور یاد رہے کہ یوکرین کو بھی یہ ممالک نیٹو کا حصہ بنانا چاہتے تھے، اور اس جنگ کے آغاز کی وجوہات میں سب سے اہم وجہ یہی تھی۔ دوستو، روس کے خلاف یورپی ممالک کی جارحیت اور دشمنی اور نفرت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اسٹونیا، جو کہ روس کا ہمسایہ ملک ہے اور سائز میں روس سے 376 گنا چھوٹا ہے، رشین امپائر اور سوویت یونین کا حصہ بھی یہ رہ چکا ہے۔ اس کی پرائم منسٹر نے کچھ عرصہ پہلے بیان دیا تھا کہ روس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ اسی طرح پولینڈ، جو کہ رشین امپائر اور سوویت یونین کے زیر اثر رہ چکا ہے، اس کے صدر بھی کچھ اسی قسم کے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ رشیا کو ڈی کولونائز یعنی اس کے ٹکڑے کر دینے چاہیے۔ اسی طرح یوکرین جنگ کے آغاز پر روس کی معاشی تباہی کا دعویٰ تو تمام یورپی ممالک کر چکے ہیں۔ جنگ کے دوران اسلحہ بھی ان ممالک نے خوب رشیا کے خلاف یوکرین کو فراہم کیا، جو کہ ظاہر ہے روس کے لیے مالی اور جانی نقصان کا باعث بنا ہے۔ روس اس نقصان کو، اس دشمنی کو ظاہر ہے اتنی آسانی سے تو نہیں بھلائے گا۔ یعنی دوستو، جب رشیا جیسی بڑی ملٹری پاور کے خلاف آپ ایسے عزائم کا اظہار کریں گے کہ اس کے ٹکڑے کرنے ہیں اور اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی آپ تمام یورپی ممالک مل کر بھی نہیں رکھتے، تو امریکہ کی عدم مداخلت، نیٹو کے ختم ہو جانے یا غیر مؤثر ہو جانے اور روس کا یوکرین کے خلاف جنگ جیت جانے سے آپ کو ایگزسٹینشل تھریٹ تو ظاہر ہے محسوس ہوگا ہی۔ دوستو، مشرقی یورپی ممالک جو کہ تاریخی طور پر سوویت یونین اور رشین امپائر کا حصہ رہے یا اس کے زیر اثر رہے، وہ اگر روس کو خطرہ سمجھیں تو شاید اس کی کچھ سینس بھی بنتی ہے، لیکن مغربی یورپی ممالک، فرانس، برطانیہ، جرمنی، جو کہ طاقتور بھی ہیں، امیر بھی ہیں، وہ جب ایسے خدشات کا اظہار کرتے ہیں تو ماہرین اس کو ایک خام خیالی ہی قرار دیتے ہیں۔ یورپ جنگ عظیم دوم کے بعد کے بدترین کرائسس سے اس جنگ کی وجہ سے آج کل گزر رہا ہے۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے موجودہ حکمران عوام میں اپنی مقبولیت بھی کھو چکے ہیں، اور یہ اتحادی حکومتوں یا انتہائی کم میجورٹی سے اس وقت اپنے ممالک کے حکمران ہیں، اور ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں یہ اپنی سیٹیں بھی نہ بچا پائیں۔ روس کی مخالفت ان کی سیاست کا بنیادی جزو ہے۔ روس کے خوف کو ہی یہ دہائیوں سے اپنی عوام کے سامنے بیچتے چلے آ رہے ہیں۔ امریکہ اور روس کا کوئی معاہدہ یوکرین کے معاملے پر ہو جانے سے ان کی اپنی ذاتی سیاست اور ان کی پارٹیز کی سیاست کو بھی شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے یہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہونے دینا چاہتے جس سے یہ تاثر جائے کہ رشیا یہ جنگ جیت چکا ہے۔ اس حقیقت کو یہ لوگ بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں کہ روس اس جنگ کا فاتح ہے، یوکرین اور یہ اتحادی ممالک لوزرز ہیں۔ میدان جنگ پر تو یہی صورتحال ہے، اس لیے ان کی شرائط پر تو ظاہر ہے اب معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ یوکرین اور یورپ کو زمینی حقائق تسلیم کرنا ہوں گے اور رشیا کی شرائط پر ہی صلح کرنی پڑے گی۔ ٹرمپ کو اس بات کا ادراک کسی حد تک ہے، لیکن یہ یورپی ممالک اس بات کو بالکل بھی ماننے کو تیار نہیں اور ہر حال میں اپنی انا کی تسکین چاہتے ہیں، چاہے یوکرین مکمل طور پر راکھ کا ڈھیر ہی کیوں نہ بن جائے، یا یوکرین کا آخری فوجی ہی جب تک ہلاک کیوں نہ ہو جائے، چاہے تیسری عالمی جنگ ہی کیوں نہ شروع ہو جائے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی اس بات کا ادراک نہیں کر رہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ مزید پیچیدہ اور حساس ہوتا چلا جائے گا۔ اگر کچھ اور مہینے گزر گئے اور کوئی پرامن دیرپا حل اس ایشو کا نہ نکلا تو روس مزید علاقہ بھی یوکرین کا کیپچر کر لے گا۔ تقریباً 20% رقبہ تو یوکرین کا اس وقت روس کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ اگر ایک بار دریائے ڈنیپر تک رشین افواج پہنچ گئیں یا اس کو کراس کر لیا تو روس
रूस यूक्रेन जंग इससे भी बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। गालबन इसी खदशे के पेश नज़र ट्रंप इस जंग से ख़ुद को दानिस्ता तौर पर कुछ दूर करते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको शायद ज़मीनी हक़ाइक़ का अंदाज़ा है कि रूस से सारे का सारा यूक्रेनी इलाका वापस लेना या यूक्रेन को नेटो में शामिल करना अब अमली तौर पर मुमकिन नहीं रहा, और ना ही पुतिन इस बात पर रजामंद होंगे। माशी पाबंदियाँ जितनी अमेरिका रूस पर लगा सकता था वो तो पहले ही लगा कर देख लें, इसका कोई ख़ास नुकसान रूस को नहीं हुआ। अमेरिका अब यूक्रेन को हथियार भी बराह रास्त नहीं दे रहा, बल्कि यूरोपीय ममालिक के थ्रू दे रहा है। इसी तरह ट्रंप ये तजवीज़ भी दे चुके हैं कि ज़ेलेंस्की और पुतिन की 1-to-1 मुलाकात करवा देनी चाहिए, ताकि दोनों फ़रीक मिलकर इस मसले का कोई हल निकालें, जो कि ज़ाहिर है एक नामुमकिन सी बात है। ज़ाहिर है ट्रंप नहीं चाहते कि जब यूक्रेन मुकम्मल तौर पर कोलैप्स करे तो उन पर भी इल्ज़ाम आए कि अमेरिका के इत्तेहादी यूरोपीय ममालिक रूस से शिकस्त खा गए हैं। ट्रंप के लिए सियासी और तारीख़ी तौर पर ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। ट्रंप पर सिर्फ यूरोपीय इत्तेहादियों ही का नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर से भी प्रेशर है कि यूक्रेन की मदद हर सूरत में जारी रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत से अमेरिकी पॉलिसी साज इस जंग के बारे में वही राय रखते हैं जो यूरोपीय ममालिक के सरबराहान की है। दोस्तों, ज़ेलेंस्की और इसके इत्तेहादी यूरोपीय ममालिक का ये रवैया देखकर यूक्रेन क्राइसिस का कोई सफारती हल फौरी तौर पर तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यूरोप रूस से शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाहता और ट्रंप ना तो इन इत्तेहादी ममालिक को कन्विंस कर पा रहे हैं और ना ही वो इस पोजीशन में है कि पुतिन से कोई बात मनवा सकें, क्योंकि ऑन ग्राउंड बैटल ग्राउंड पर रूस ही विनर नज़र आ रहा है। यूरोपीय ममालिक जो खुद भी माशी तौर पर इस जंग की वजह से नुकसान उठा रहे हैं, बिलखसूस जर्मनी की मईशत इसका निशाना बनी है, जबकि रूस को उतना नुकसान ये नहीं पहुंचा पाए जितना कि इन्होंने दावे किए थे। हाँ, अलबत्ता अगर यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की बजाय कोई नया हुक्मरान आ जाए और वो रशिया से रशिया ही की शराइत पर सुलह करने पर आमादा नज़र आए तो शायद इस मसले का कोई हल निकल आए, क्योंकि रूस तकरीबन ये जंग जीत चुका है और यूक्रेन और इसके इत्तेहादी ज़ाहिर है लूज़र हैं, और तारीख़ हमें यही बताती है कि हारने वालों को जीतने वालों की शराइत पर ही सुलह करनी पड़ती है। और यूरोपीय ममालिक तो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दोम में भी ऐसा ही हुआ था। यूक्रेन और इसके इत्तेहादियों को ये अगली पीस, ये बदसूरत अमन फिल आखिर कबूल करना ही पड़ेगा अगर इस क्राइसिस से यूरोप और पूरी दुनिया को बचाना है तो। यही तारीख़ का सबक है। यूक्रेन और इसके इत्तेहादी यूरोपीय ममालिक इस हकीकत का जितनी जल्दी इदराक कर लेंगे इतना ही उनके और सारी दुनिया के हक में बेहतर होगा। दोस्तों, आप कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगता है, कोई देर पा अमन यूक्रेन वाले मामले पर हो पाएगा? क्या कोई तारीख़ी किस्म का मुआहिदा होगा जिससे मुस्तकिल अमन यूरोप में हो जाए, या आपको ये जंग मज़ीद आगे जाती, मज़ीद फैलती, मज़ीद तूल पकड़ती नज़र आ रही है? इस तरह की मालूमाती तहकीकाती वीडियोज़ आइंदा भी देखने के लिए बिग सोचो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया।